प्राउड ओवरसीज पाकिस्तानी, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम मुलाकात करवाएंगे दुनिया भर में बसने वाले उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से जिन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी और पाक सरजमीन के लिए बाइस फ़ख्र बने। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी नजात साइंसदान मुजाहिद सुल्तान का शुमार भी एक ऐसी ही शख्सियात में होता है। मुजाहिद सुल्तान ने ओंटारियो कैंसर इंस्टीट्यूट में फेफड़ों के कैंसर की मुख्तलिफ इकसाम की तशखीस का एक जदीद तरीन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर तख्लीक किया है, जिसे इस वक्त कनाडा की 18 यूनिवर्सिटियों में बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ाया जा रहा है। प्राउड ओवरसीज पाकिस्तानी में आज आपकी मुलाकात अपने पहले प्राउड ओवरसीज पाकिस्तानी से करवाते हैं और जानते हैं कि उनका तल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से है और वो हमारे लिए कैसे बाइस फ़ख्र हैं। मेरा नाम मुजाहिद सुल्तान है और मैं सरगोदा के एक छोटे से गांव हुजन का रहने वाला हूं। लाहौर का पढ़ा हुआ हूं। सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल में मैंने मैट्रिक की। उसके बाद यूईटी चला गया, वहाँ से इंजीनियरिंग करके, सिविल इंजीनियरिंग करके आई वर्कड इन इरिगेशन डिपार्टमेंट एंड लेबर डिपार्टमेंट फॉर अ व्हाइल एंड देन आई केम टू कनाडा। कनाडा आके मैंने जी यहाँ पे एजुकेशन हासिल की, मास्टर्स किया, फिर पीएचडी में एनरोल हुआ, फिर लेफ्ट द पीएचडी फॉर वर्किंग इन द इंडस्ट्री एट दैट टाइम वाज इवॉल्विंग। बहुत चेंजेस आ रही थी टेक्नोलॉजी में जब हम लोग काम कर रहे थे back in 2001 and 2. I had an opportunity to go and teach in Lumsden back in 2007. At that time, the curriculum in Pakistan was not at par with the rest of the world in IT particularly. I did engineering myself, and there are a lot of listeners listening who are medical doctors. Their curriculum is exactly the same as any other university in the world, but somehow Pakistani curriculum in computer science lacked. Hopefully it has now catched up. अब टेक्नोलॉजी में एक ऐसी शिफ्ट आई है जिसकी वजह से everything has become, it's basically resetting everything. What it means is now it's an opportunity for Pakistan कि हम जो है इसको यहाँ से अब शुरू करें जहाँ से चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। वो चेंज क्या है? वो आईटी में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरे ख्याल में हर बंदे को पता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल और चैट जीपीटी टाइप चीज़ें आई हैं जिन्होंने आके पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री, पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री को रीवैम्प कर दिया है। पहले ये होता था कि आम यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए बच्चे वो कम्पीट नहीं कर पाते थे बड़ी जॉब्स के लिए। गूगल, फेसबुक, मेटा जो कि अबाउट $1 मिलियन अपने इंजीनियर को देते थे सैलरी। डिफरेंशिएटर वाज कि दे यूज्ड टू कोड बेटर, राइट? और जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ के होते थे वो अच्छे कोडर नहीं थे होते या अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं थे होते, उनको कंप्यूटर साइंस के बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं था होता। अब ये जो नए टूल आए हैं जो कि ऑटो कोडिंग करते हैं, इनकी मदद से यू कैन नाउ डू द सेम स्टाइल एंड सेम टाइप ऑफ कोडिंग एज गूगल एंड फेसबुक इंजीनियर्स यूज्ड टू डू। नाउ हर इंजीनियर जो है वो गूगल कैलिबर का इंजीनियर बन गया है और दैट हैज हैपेंड इन लास्ट 3 to 6 months। ये जो चेंज है इसको पाकिस्तान को टैप करना चाहिए। पाकिस्तानी एकेडेमिया को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्रोग्राम चलाने चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए कि हाउ कैन वी टैप ऑन दिस जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी जो कि हमें इंडिया के एट पार ला सकती है हमारी कंपनीज को। We can do the same thing which Indian, about 7-8 million Indians who were deployed across the globe, who will be, half of them will be probably sent back home interim because technological shift is making that. So that is an opportunity for us to basically tap into this side. So how to tap into this side are the listeners जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं कि हम क्या करें। एक तो कंप्यूटर साइंस इज ओवरऑल एरिया, लेकिन उस कंप्यूटर साइंस में तो जनरेटिव एआई जो है उसकी तरफ आप ज़्यादा जोर दें और उसको थोड़ा सा पढ़ें कि हाउ डीप न्यूरल नेट्स वर्क, how generative AI technology works, how the transformers work. और उसमें अगर आप थोड़ी सी जिद्दत लेके आएंगे और जो इस वक्त टूल हैं उनको इस्तेमाल करेंगे तो यू कैन डू a lot of work by sitting in Pakistan. For example, अगर आपके पास कोई एक किसी कंपनी की सॉफ्टवेयर बनाना है तो पहले सॉफ्टवेयर हाउसेस बैठ के बनाते थे, अब 2 बच्चे बैठ के बना सकते हैं। उसके लिए आपके पास जनरेटिव एआई के टूल अवेलेबल हैं।
جی دیکھیں، انڈیا نے جو ترقی کی یا جو آئی ٹی میں انہوں نے نام حاصل کیا وہ تھا پرووائڈنگ کنسلٹنگ سروسز، پروفیشنل سروسز جس کو بولتے ہیں۔ ان کی 5-6 بڑی کمپنیز ہیں، انفوسس ہے، کیپ جمنائی ہے، ٹی سی ایس ہے، وپرو ہے۔ یہ کمپنیز انہوں نے آئی ٹی کے لوگ تیار کیے اور ان کو انہوں نے ڈپلوائے کیا ریسٹ آف دا ورلڈ، تو دیٹ واز دیئر مین پروڈکٹ۔ لیکن اب ود دا نیو ٹیکنالوجی اینڈ نیو ٹول سیٹ، یو نو that whatsoever they have learned or they were doing, that has been reset by generative AI۔ اب انہوں نے بھی زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے، انہوں نے بھی یہ نئی ٹیکنالوجی نئے طریقے سے لرن کرنی ہے، تو پاکستان بھی وہی ٹیکنالوجی نئے طریقے سے لرن کر کے تو ان کے ایٹ پار آ سکتا ہے، بٹ the whole work is in professional services۔ I founded a company اور ہم نے ایک ٹول بنایا، اس کا نام ہے AutoSAD، AutoandSAD.ai۔ تو اس کی مدد سے آپ ہائی لیول سسٹم ڈیزائن جو ہے وہ 1-2 دن میں کسی بھی آرگنائزیشن کا آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس ہائی لیول سسٹم ڈیزائن آ جاتا ہے تو وہ سسٹم ڈیزائن لے کے آپ جنریٹو اے آئی کے کوئی 10 ٹولز اویلیبل ہیں جو آٹو کوڈ کرتے ہیں، ان کو آپ پرومپٹ کر کے کوڈ کر سکتے ہیں، لیکن پرومپٹنگ سے وہ آپ کو اچھا ریزلٹ نہیں دیں گے۔ آپ کو یا تو 500-600 پرومپٹس یاد کرنے پڑیں گے، یا آپ پہلے سسٹم ڈیزائن جو کہ آپ نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوگا پہلے سال میں، اگر آپ کو سسٹم ڈیزائن کے کانسیپٹس کا پتہ ہے تو یہ ٹول 1-2 دنوں میں آپ کو سسٹم ڈیزائن ڈاکومنٹ دے دے گا، جس میں تمام ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے۔ وہ لے کے آپ ریپلٹ میں جائیں، آپ بولٹ میں جائیں، آپ کرسر میں جائیں اور اس کو یہ ڈاکومنٹ فیڈ کر دیں تو وہ آپ کو پورے کا پورا سسٹم ڈیزائن کر کے دے دے گا about 90-95% ایکوریسی۔ There will be still 5% work left to be done which جو آپ مینولی پھر کر سکتے ہیں، یا انہی کو جو ہیں ٹولز ان کی مدد سے کر سکتے ہیں، جس میں کرسر ہے، ریپلٹ ہے، ونڈ سرف ہے۔ They basically understand your code if you give them the git repo، اور پھر وہ آپ کے کوڈ کو جو ہے وہ انہانس کر سکتے ہیں۔ But in a nutshell I'm saying کہ اگر آپ نے اس دور میں آپ نے کوئی 2 بندوں کی ایک کمپنی بنانی ہے جو کہ وہی کام کرے جو سافٹ ویئر ہاؤس لاہور کا 50 بندوں کا سافٹ ویئر ہاؤس یا 100 بندوں کا سافٹ ویئر ہاؤس کر رہا تھا، وہ 2 لوگ بیٹھ کے وہ کام کر سکتے ہیں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ اس چینج کے ساتھ اب جو لوگ ہیں وہ کم چاہیے، جہاں پہ 100 لوگ چاہیے تھے وہاں پہ اب 1 بندہ چاہیے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اور لگتا یوں ہے کہ اس سے بہت بے روزگاری ہوگی، لیکن ہے اس کے برعکس۔ وہ اس لیے کہ پہلے بہت سارے بزنس آٹومیشن جو ہم صرف سوچ سکتے تھے کہ یہ کرنے ہیں یا کرنے چاہیے، اب وہ نہ صرف کرنے ہو سکتے ہیں بلکہ وہ فیزیبل ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے بزنسز آتے ہیں جو 1 سال پہلے، میں آپ کو اگزامپل دوں، ایک لا فرم انٹیریو کی میرے پاس آئی، انہوں نے ایک لیگل سافٹ ویئر بنوانا تھا، تو ہمارا ایسٹیمیٹ تھا about 2 years and couple $1 million۔ ہم نے ان کو 3 مہینے پہلے انوائٹ کیا خود کہ if you are still in the market تو آ جائیں، ہم آپ کو سیم سسٹم in hundreds of thousands of dollars میں بنا کے دے دیں گے، less than $100,000 and it will be done in about a month۔ So that is the shift which is happening۔ So a lot of more businesses are coming in، means کہ کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، کام بہت زیادہ آ جائے گا، تو جتنے لوگ ہیں جو امپیکٹ ہوئے ہیں تھوڑے in the interim، they will be going back with a different tool set, different way of doing things۔ So there will be much more work, much more workforce required۔ 2007 میں مجھے گیسٹ اسپیکر بلایا گیا ایک لیکچر میں، لمس میں ایک کلاس ہو رہی تھی 3 مہینے کی، تو میں نے 3 گھنٹے لیکچر دیا۔ جب میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے ایک انکل ہیں سلیم رانجھا صاحب، ہی ایٹ دیٹ ٹائم واز ان پی ایم سیکریٹریٹ میں تھے، ڈائریکٹر تھے آف سم تھنگ۔ مجھے ملنے لمس آئے تو وہ آ کے میری کلاس میں بیٹھ گئے، اور کلاس میں جب انہوں نے، میں پڑھا رہا تھا انٹرپرائز آرکیٹیکچر ایٹ دیٹ ٹائم، کہ پبلک سیکٹر ڈیزائن کیسے ہوتا ہے اور اس کے ڈپارٹمنٹ کیسے بنتے ہیں، پبلک سروسز کیسے ڈیزائن ہوتی ہیں اور کیسے ڈیلیور ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے سنا، وہ تو میری انگریزی سے امپریس ہوئے، تو انہوں نے کہا یار آئی ہیو ٹو ٹیک یو ٹو میٹ پی ایم آف پاکستان، شوکت عزیز صاحب تھے۔ میں نے کہا جی انکل آئی ول بی اٹس بلیسنگ فار می۔ تو انہوں نے صبح مجھے گاؤں سے پک کیا 6 بجے، اور وہ مجھے پی ایم سیکریٹریٹ لے گئے اسلام آباد۔ وہاں پہ ہم 3-4 فیڈرل سیکریٹریز تھے، ایک خوشنود لشاری صاحب مجھے یاد ہیں، کامران لشاری کے بڑے بھائی، اور 2-3 اور فیڈرل سیکریٹریز تھے۔ آئی میڈ دی پریزنٹیشن وین وی ور ڈرائیونگ ٹو اسلام آباد۔
تو ان کو جا کے پریزنٹ کرنا شروع کیا, اور ان بٹوین شوکت عزیز صاحب کا کوئی اندر سے آ گیا ان کا پی اے کے, دے ہیو ٹو گو, بٹ پی ایم صاحب couldn't continue, but we continued the presentation. تو بڑے امپریسو ہوئے خوشنود لشاری صاحب, انہوں نے کہا جی کہ وی ول ڈیزائن دا گورنمنٹ سروسز دس وے, کیونکہ گورنمنٹ سروسز ابھی بھی پاکستان میں جو ڈیزائن ہوئی ہے 1937 کی, اس میں ایک ڈپارٹمنٹ کو نہیں پتا دوسرا کیا کر رہا ہے, اور اوور لیپ بہت زیادہ ہے. تو جب آپ گورنمنٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں فرام ٹاپ ڈاؤن تو آپ کا اوور لیپ نہیں ہوتا. پھر آپ اپنی جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اتنا بجٹ چاہیے اگر آپ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور میں نے یہ سروسز ڈیلیور کرنی ہے, یہ میرا مینڈیٹ ہے, اور اگر کوئی سروس اس میں ڈیلیور نہیں ہوتی تو کس کی گردن چوک کرنی ہے وہ پتہ چلتا ہے. اس میں ہم سروس انٹیگریشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ماڈلنگ کرتے ہیں. تو یہ میں نے 2007 میں شوکت عزیز صاحب کو یہ چیزیں بتائیں ان کے فیڈرل کو, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آپ کنسلٹنگ دیں. تو میں نے کہا میں تو اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں, بٹ آئی بی ایم از ایکسپرٹ. تو میں نے خوشنود لشاری صاحب کو آئی بی ایم کے ساتھ کنیکٹ کروا دیا, اینڈ ان اباؤٹ 2 months گورنمنٹ چینجڈ اینڈ آئی ڈونٹ نو ایوری تھنگ collapsed, رائٹ. تو اب اگین پبلک سیکٹر میں یہ جو جنریٹو اے آئی سے جو چینج آ رہی ہے, 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے اگر گورنمنٹ سروسز صحیح ڈیزائن نہیں تھی ہوئی تو اب کر لینی چاہیے. میں آپ کے چینل کی توسط سے کہہ رہا ہوں کہ میں وہ $30 سے $50 اس کی مہینے کی سبسکرپشن ہے, آئی کین میک اٹ فری فار دی پاکستانی گورنمنٹ ہو وانٹس ٹو یوز اٹ. تو آپ اپنی کی پوری جو آپ کا انٹرپرائز ہے, گورنمنٹ از رن ایز این انٹرپرائز, اس کا پورا آرکیٹیکچر اور اس کی پوری سروسز اور اس کے پورے سسٹمز ڈیزائن کر سکتے ہیں ان آور ٹول, رائٹ. اینڈ آئی کین اگین آئی ایم سیئنگ وی کین گیو اٹ پبلکلی free for Pakistani government to use that. The same tool now in the industry youngsters can use, and again for Pakistan we will subsidize it. My clients are on that tool are Audi, the Audi car company in Germany. They are using our software to basically design the whole systems for their car manufacturing. We are looking for Boeing now, the Boeing should come and use our software. So what I'm saying is the kids in Pakistan, they can use the software to accelerate the software development. Software development doesn't happen by coding alone. اگر آپ نے گھر بنانا ہو تو آپ اینٹیں وغیرہ لے کے فیلڈ میں تو نہیں جاتے کہ گھر بناتے ہیں, آپ پہلے اس کو پلان کرتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں. وہ پلاننگ اور ڈیزائننگ کا کام از مور امپورٹنٹ دین گوئنگ اینڈ بلڈنگ دا ہوم آن دا فیلڈ. تو وہ پلاننگ اینڈ ڈیزائننگ کا سافٹ ویئر ہم نے لکھا ہے, اینڈ دیر از نو ادر سافٹ ویئر وی آر کمپیٹنگ ود. IBM used to have a couple software, but they are dated. They were done in 90s or 80s. But now this is a new wave of doing things with generative AI. It makes very, 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 very easy and intuitive to use these tools to come up with the software design and the organizational design and the enterprise design, and then it leads to coding. As I was saying, there are a bunch of coding tools available, auto coding. وہ کام ان کو آپ پرامپٹ کر سکتے ہیں ٹو جنریٹ اے سسٹم, بٹ بیٹر اف یو گیو دا سسٹم ڈیزائن ڈاکومنٹ. سسٹم ڈیزائن ڈاکومنٹ ان کو جب آپ دیں گے جو آپ بلڈ کریں گے آرگنائزیشنز کے لیے, آرگنائزیشنز نو ہاؤ ٹو بیسیکلی کوڈ, دے ہیو دیئر اون ادر وینڈرز ٹو کوڈ دیٹ. سو دا فرسٹ پارٹ وچ از دا سسٹم آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن, دیٹ از what youth should do and youth should invest more time in. It has become very easy to learn that with a basic computer science. Generally university کے پہلے 1-2 سال اگر آپ نے ایجوکیشن لے لی ہے تو you have enough understanding to use these tools.